آداب۔ آج پاکستان 74 سال کا ہو گیا ہے۔ سن 1947 میں بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ سرزمین بنائی گئی، پاکستان، اور اس کام کو اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے ایک مرد مجاہد جس کا نام محمد علی جناح، جسے ہم لقب قائد اعظم سے بھی مخاطب کرتے ہیں۔ آج آزادی کا دن ہے، 14 اگست کا دن ہے، تو کیوں نہ اس شخص کے بارے میں بات کی جائے جس کی وجہ سے ہم ایک آزاد زندگی گزار رہے ہیں۔ جناح صاحب کو لے کے اس معاشرے میں کئی قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ میرے ذہن میں بھی کچھ سوال اٹھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو ولایتی زبان انگریزی میں بات کرتا ہو، ایک ایسا شخص جو ولایتی لباس سوٹس پہنتا ہو، اس کو بھلا کیا ضرورت پڑی بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ سرزمین بنانے کے لیے؟ کچھ ایسی حقیقتیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے سے چھپائی جاتی ہیں، جو ہماری کتابوں سے مٹائی جاتی ہیں، کچھ ایسی حقیقتیں جو دراصل حقیقتیں ہی ہیں۔ So what really about Jinnah Sahab is the alternate perspective? جناح صاحب کو سمجھنے کے لیے تو ہمیں سب سے پہلے اس رشتے کو سمجھنا پڑے گا جو وہ علامہ محمد اقبال شاعر مشرق کے ساتھ رکھتے تھے۔ ایک دفعہ علامہ صاحب اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اپنے دوستوں کو فرمانے لگے کہ بر صغیر کے مسلمانوں پہ خدا کی ایک خاص رحمت ہے کہ انہوں نے جناح صاحب جیسا ایک لیڈر انہیں عطا کیا ہے۔ تو جب ان کے دوستوں نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں، تو علامہ صاحب نے انگریزی میں جواب دیا، بیکاز ہی از انکرپٹیبل اینڈ انپرچیزبل۔ نہ تو جناح صاحب کبھی خیانت کر سکتے ہیں اور نہ ان کی کبھی کوئی قیمت لگ سکتی ہے۔ جناح صاحب علامہ صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ اقبال سے بہتر اسلام کو اس دور میں کوئی نہیں سمجھ سکا، اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک سپاہی کی طرح ان کی قیادت میں کام کر سکا۔ جب علامہ صاحب دنیا سے پردہ نشین ہو گئے، جب اس دنیا سے اگلی دنیا میں چلے گئے، تو جناح صاحب بہت افسردہ تھے، اور انہوں نے کچھ یوں فرمایا کہ علامہ نہ صرف میرے ذاتی دوست، ایک فلسفی، بلکہ ایک رہنما بھی تھے، وہ میرے وجدانی اور روحانی استاد بھی تھے۔ مجھے اکثر اپنے معاشرے میں یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان اسلام کے نام پہ نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے بنایا تھا، مسلمانوں کے مختلف فائدوں کے لیے بنایا تھا، معاشی فائدے کے لیے بنایا تھا۔ لیکن ہاں، بر صغیر کے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اسلام کی چابی ضرور دی گئی تھی۔ تو یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ کوئی مجھے آ کے کہے کہ ہمارا قائد نعوذ باللہ بہت بڑے منافق تھے، تو آئیں اس کا جواب بھی ہم خود جناح صاحب سے لے لیتے ہیں۔ سن 1941 پنجاب مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے جناح صاحب خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ عظیم مارکہ ہم مواشی فوائد کے لیے نہیں لڑ رہے، یہ ہم اسلام کی اصل روح کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے۔ زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اسی سال 1941 عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد میں ایک طالب علم نے جناح صاحب سے ایک سوال پوچھا کہ اسلامی ریاست کے کون سے وہ روشن پہلو ہوتے ہیں، جس کے جواب میں جناح صاحب نے بیان کیا کہ اسلامی ریاست کا سب سے اہم نقطہ ہے اللہ کی فرما برداری، اور یہ عملی طور پر قرآن پاک سے احکامات اور ان کے اصولوں پہ عمل لانے سے ہوتی ہے۔ 1942 الہ آباد میں نواب سر محمد یوسف کے گھر جناح صاحب جب رہ رہے تھے تو وکلاء کا ایک وفد ان کے پاس آیا۔ ڈیلیگیشن آف لائرز کیم ٹو جناح صاحب اینڈ آسکڈ ہم کہ پاکستان کا آئین، پاکستان کا دستور کیا آپ بنائیں گے؟ تو جناح صاحب نے جواب میں کہا کہ پاکستان کا آئین بنانے والا میں کون ہوتا ہوں، پاکستان کا آئین تو 1300 سال پہلے بن چکا تھا، قرآن کو حوالہ دیتے ہوئے۔ 1943 میں صوبہ سرحد کے طالب علموں سے بات کرتے ہوئے جناح صاحب نے کہا
کہ آپ مجھ سے نصیحت اور پیغام کے لیے پوچھتے ہیں؟ میں آپ کو کیا نصیحت اور پیغام دے سکتا ہوں؟ ہماری رہنمائی کے لیے تو قرآن پاک سے بڑھ کر اور کوئی پیغام نہیں موجود۔ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ نہیں بنا تھا۔ اس زمانے کے اولیاء اللہ بھی جناح صاحب کے بالکل ساتھ چل رہے تھے۔ یہ واقعہ دو اولیاء اللہ کے بیچ کا ہے کہ ایک نے دوسرے کو خط لکھا اور خط میں کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم امت اور ملت کی دعا مانگیں، امت و ملت کے لیے کام کریں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم جناح کا ساتھ دیں، کیونکہ جناح ہمارا ہی کام کر رہا ہے۔ آج 14 اگست ہے۔ مجھے نہایت خوشی ہے کہ ہم آزادی کا دن منا رہے ہیں، کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ہلکا سا افسوس بھی اس بات کا ہے کہ ہم جناح صاحب کو نہیں جانتے، ہم جناح صاحب سے واقفیت نہیں رکھتے، کیونکہ اگر ہم جناح صاحب سے واقفیت رکھ لیں تو ہمیں ان کی سوچ، ان کے کام سے خود بخود ہی واقفیت ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کا اختتام میں جناح صاحب کی ایک کہانی سے ہی کرنا چاہوں گا۔ سال 1940 پاکستان ریزولوشن پاس ہو گیا ہے، لاہور کا وہ عظیم ترین جلسہ ہو چکا ہے، اور اس جلسے کے آخر میں جناح صاحب اپنے سیکرٹری کے ساتھ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور اپنے سیکرٹری کو کہتے ہیں کہ آج اقبال ہمارے بیچ نہیں، لیکن اگر اقبال ہمارے بیچ ہوتے تو وہ نہایت خوش ہوتے، کیونکہ ہم نے ہر وہ کام کیا ہے جس کی توقع اقبال ہم سے رکھتے تھے۔ آج پاکستان کو 74 سال ہو گئے ہیں۔ کیا آپ اور میں ہر وہ کام کر رہے ہیں جس کی توقع جناح صاحب اور علامہ صاحب کو ہم سے ہے؟ کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں؟ ہم ہر 14 اگست پہ اپنے اتحاد کو یاد کرتے ہیں، ضروری ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن کیوں نہ اس 14 اگست ہم ایک نئی روایت قائم کریں؟ کیوں نہ اس 14 اگست، اس آزادی کے دن پہ ہم اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سوچیں، کیونکہ جناح صاحب اور اقبال صاحب نے یہ ملک مقروض ہونے کے لیے نہیں بنایا تھا، یہ ملک بنایا تھا کہ یہ ایک عظیم ترین ملک بنے۔ یاد رہے کہ آپ ایک عظیم ترین ملک کے فرد ہیں، اور جب آپ اور میں اور اس پاکستان میں رہنے والا ہر پاکستانی اس بات پہ عہد نہ کرے، جب تک ہم خود عظیم نہ بنے، ہمارا ملک عظیم کیسے بنے گا؟ ہمارا ملک جناح کا ملک کیسے بنے گا؟ ہمارا ملک علامہ کا ملک کیسے بنے گا؟ تو میری اس 14 اگست پہ ایک چھوٹی سی التجا جناح صاحب سے اور علامہ صاحب سے، وقت آ گیا ہے کہ ہم دوستی کر لیں اور واقفیت رکھ لیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔